ازل سے لے کر آج تک مادیت روحانیت سے ٹکرا رہی ہے. اکیلا شیطان نہیں بلکہ اس کی اولاد بھی علی سے دشمنی کر کے اپنے خالص حرامی ہونے کا ثبوت پیش کر. ہم کیونکہ آل محمد کے تنخواہ دار کتے ہیں، اور کتا اگر وفادار ہو تو مالک کے گھر میں چور دیکھ کے بھونکتا ضرور ہے. سعودیوں یہودیوں کی ایٹ پہ پلنے والے کتے، آوارہ ماؤں کی غلطیوں کے نتیجے، تو میں نے نہیں کہا، نبی نے فرمایا. چھٹے امام سے بندے نے کہا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا، ادھر آدھے رستے میں مجھے غیرت آ گئی، ادھر بندہ ہے، ادھر مولا ہے، ادھر بادشاہ، ادھر امام ہے. مولا میں نے اپنے آدھے رستے سے مڑ کر تیرے دشمن کا دروازہ چھوڑ کے، آدھے رستے سے مڑ کے اپنا راستہ تبدیل کر کے تیری بارگاہ میں آنے کا فیصلہ کیا. امام فرماتے ہیں اماں کا شکریہ ادا کر، اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو بھی آدھے رستے سے. موت و حیات پر اختیار علی ابن ابی طالب کا ہے. یہ فکرے نہیں ہیں جیسے تھرما میٹر سے بخار کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے ایک میٹر ہے علی کا فضائل. فضائل سن کے دل میں خوشی محسوس ہو، سمجھ لینا اماں شریف تھی. اور اگر میرے بادشاہ کے اختیارات سن کر کسی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو، خالصتاً حرام زادہ. میں نے کہا موت و حیات پر اختیار میرے بادشاہ علی کا ہے. جو بغیرت نہیں مانتا اسے اتنا تو ماننا پڑے گا کہ موت امر ہے اور علی اولل الامر ہے. اللہ کی ساری کائنات امر سے بنی اور اولل الامر میرا بادشاہ علی ہے. ان کے اختیارات کے خلاف بھونکنے والے نجس کتے اپنے الفاظ کو یہ جامہ پہناتے نہیں، یہ ذاکروں نے بنایا ہے. سب سے بڑا ذاکر تو اللہ ہے. تجھے کس نے کہا کہ ذاکر ان پڑھ ہوتے ہیں؟ خدا نے خود کو قرآن میں ذاکر کہا ہے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا جی. علی نے 2 انگلیوں سے خیبر کیسے اکھاڑ دیا جی؟ کیسے ہو سکتا ہے جی 3 دن کے علی نے کلہ اشتر کو چیر دیا ہو؟ یہ باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں ہمارے شعور میں نہیں آتی جی. پڑھی لکھی دنیا میں ہم دنیا کو کیسے سمجھائیں گے؟ ان ذاکروں نے ذہنی عیاشیوں بنا دیے، ممبر پہ بیان کرتے ہیں یہ علی نے یہ کر دیا، علی نے وہ کر دیا. وہ باتیں کرو جنہیں عقل مانتی ہے. میں آواز دے کے کہتا ہوں اگر تو بہت بڑا عقل مند ہے تو ذرا اپنی عقل سے سمجھا کہ گرم لوہا ہاتھ سے کیسے مڑ جاتا ہے. اپنی عقل سے سمجھا قالین ہوا میں کیسے اڑ جاتا ہے. اپنی عقل سے سمجھا دریا میں رستہ کیسے بن جاتا ہے. اپنی عقل سے بتا چاند 2 ٹکڑے کیسے ہو جاتا ہے. تجھے نوکروں کے فضائل سمجھ میں آ گئے، مولا کے فضائل سمجھ میں آ گئے. تمہاری سب سے قیمتی دولت ہے علی بادشاہ کی ولایت. آل محمد کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اعتکاف ایک عبادت ہے، اور اعتکاف کا مطلب ہے معتکف ہو جانا. معتکف کا مطلب ہے دنیا سے کٹ کے خالق سے جڑ جانا. مسجد میں جا کے کم از کم 3 دن یا روزہ رکھو، تلاوت کرو، ذکر الہی کرو، فکر کرو. دنیا کی گفتگو کی اجازت نہیں، اس کا نام ہے اعتکاف. روزے کی حالت میں رہو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی عبادت کرو، خدا کی تسبیح کرو. کفن چہرے پہ پڑنے تک یہ حدیث نہ بھولنا. صادق آل محمد نے فرمایا ایک مرتبہ شاہ علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. ہماری ہمدردیاں کسی بے غیرت مولوی کے ساتھ نہیں، یہ وفاداری صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے. مقصر تیرا میرا فرق یہ ہے، تیرا کچھ میرا سب کچھ علی ہے. جو جس کے سہارے پہ جنت میں جانا چاہتا ہے اسی کا سہارا اختیار کر. من بغیر علی نہ دانستم. کلندر نے کہا تھا میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، اور علی کی ولایت ووٹ بھی نہیں کہ کسی کی منت کی جائے کہ تو علی کی ولایت تسلیم کر. جتنی مرضی جس کے ماتھے میں تیوریاں چڑھتی ہیں اپنے ٹوٹے ہوئے شجرے کی لکیروں کی طرح چڑھائے. منت نہیں علی کی ولایت، منوانا بھی واجب نہیں.
اللہ نے مصطفیٰ سے یہ نہیں کہا تھا کہ منوا دے، خدا نے فرمایا بلغ، پہنچا دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پہنچا دے، پہنچانا لازمی ہے۔ آج کل کئی لوگ ہتھیار کے طور پر نماز روزے کو استعمال کر کے یہ فکرے کہتے ہیں جی تبلیغ ہونی چاہیے، اور شپوچ اللہ نے قرآن میں تبلیغ کہا کس کو ہے؟ پورے قرآن میں لفظ تبلیغ صرف علی کی ولایت کے ساتھ آیا۔ پورے قرآن میں لفظ بلغ ایک دفعہ آیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ غیر غدیر کو بھولے تو شیعہ کہلوا کے بھولے۔ منافقت کی حد ہے۔ کلمے میں تیری 3 گواہیاں، آسان میں تیری 3 گواہیاں، اقامت میں تیرے 3 گواہیاں۔ مزہ تو تب ہے تو کلمے میں محمد رسول اللہ پہ رک جاؤ، غیرت مان تو تب ہے کہ آسان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ رک جاؤ۔ غیرت مندی تو تیری تب ہے اقامت میں تو تیسری گواہی نہ دے۔ اس سے زیادہ بہادری تیری یہ ہے کہ تو تلقین میں 2 گواہیوں پہ رک جاؤ۔ بچے اختلاف، ولایت دے لی۔ اللہ کو جانتا کون تھا اور محمد کی مانتا کون تھا؟ یہ دونوں کام جس نے کیے اس بادشاہ کا نام علی ہے۔ تو کروڑ پینترے بدل بدل کے ہو جی، مولا علی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، انہیں تو خود 19 رمضان کو ضرب لگ گئی تھی، تو جو اپنے آپ کو ابن ملجم کی ضربت سے نہیں بچا سکا تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ اصلی فکرہ اشرف علی تھانوی کا ہے۔ اس نے کہا جی رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ رسول کے تو اپنے دانت جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو جو نبی اپنے دانت نہیں بچا سکا کافروں سے تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ میں نے کہا پھر مدد کس سے مانگے؟ کہنے لگے اللہ جل تعالی و سبحانہ سے۔ اللہ بھی یہ مدد کرتا ہے۔ میں نے کہا بے غیرت ملا، جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آیا؟ مولوی عطا میاں بالوی نے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے سامنے مکھی پکڑ کے مکھی کا پر توڑ کے میز پہ رکھ کے کہا تھا او اسماعیل اگر علی مدد کرتا ہے تو علی سے کہے مکھی کا پر جوڑ کے دکھائے، مکھی کا پر تو علی سے جڑتا نہیں، شیعوں کی مدد کہاں سے کر لیتا ہے؟ یہ مجمع سے ایک علی کا ملنگ نکلا، اس کے ہاتھ میں موسیٰ کا عصا تھا، اس نے عصا کو یوں پھیرایا، مولوی کے ہاتھ میں مار کے کہتے یا علی مدد، مولوی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ملنگ دھمال ڈال کے کہتا ہے تو اللہ سے ہاتھ جڑوا کے دکھا میں علی سے مکھی کا پر۔ شکلیں پڑھ رہا ہوں، چہرے پڑھ رہا ہوں، چہرے نظر آ رہے مجھے۔ چھٹے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی تھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اس آیت کا پورا مجمع حافظ ہے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ بندے نے پوچھا مولا ذائقہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا۔ میں فکرہ بھی پڑھ رہا ہوں، چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے۔ مومن جب علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے، اور جب منافق علی کو دیکھتا ہے تو موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ مرنے کے انتظار کی ضرورت نہیں، دنیا میں علی کا ذکر کرو چہرے پڑھو، دنیا میں علی کا ذکر کرو چہرے پڑھو۔ بجلی کا کرنٹ ہیٹر کو لگے تو گرمی نکلتی ہے، یہی بجلی کی تار ایئر کنڈیشن کو لگا دو سردی نکلے گی۔ کرنٹ ایک نتیجے دو کیونکہ ظرف تبدیل ہو گیا ہے،
बोलेगा वही जिस की आवाज अली को पसंद होगी। हीटर को करंट मिले गर्मी निकलती है, एयर कंडीशन को निकले सर्दी निकलती है, क्योंकि सामने ज़र्फ तब्दील है। अलीजुल वलीजुल्लाह में भी करंट है। हलाली सुने तो दिल ठंडा हो जाता है, हरामी सुने तो दिल जल के राख हो। 9 मरतबा मुसलमानों के हजरत अबू बकर ने रसूल से पूछा सिरात मुस्तकीम क्या है? 9 मरतबा नबी ने फरमाया बैठ जाओ। 10वीं मरतबा खुद नबी ने फरमाया अब पूछो, क्योंकि मस्जिद में अली आ गए थे। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, शिया सुन्नी उलमा ने अपनी किताबों में लिखा, पैगंबर ने फरमाया अब पूछो, क्योंकि मस्जिद में अली आ गए थे। अबू बकर ने उठ के पूछा सिरात मुस्तकीम क्या है? नबियों का सुल्तान अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ, पूरा का पूरा अली की तरफ बढ़ के फरमाया इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीम। उलमा से तस्दीक करो, सिरात मुस्तकीम अली है। और शैतान क्या कह के आया था? अल्लाह तेरी जिंदगी करे, शहजादे अली अकबर की जुतियां न सदका। उसने कहा मैं सिरात मुस्तकीम से भटकाऊंगा। बड़ा कमीना है शैतान, ये छोटे छोटे बटन बंद नहीं करता, मेन स्विच ऑफ करता है। इसने कहा मैं सिरात मुस्तकीम से भटकाऊंगा। जो भी जब भी जहां भी अलीजुल वलीजुल्लाह से रोके, समझना शैतान है। शैतान कोई छोटा मोटा है, बड़ी पहुंची हुई शख्सियत, सारी जिंदगी बगैर तनख्वाह के नौकरी करके उस बंदे के हुक्म में मजहब तब्दील कर दूंगा जो साबित करे कि शैतान आलिम नहीं। सारे हलाल जानता है, सारे हराम जानता है। ना जानता होता तो हलाल ही से क्यों रोकता, ना जानता होता तो हराम ही की तरफ क्यों दावत देता। आलिम है अकीदा नहीं रखता। जिसके पास इल्म हो अकीदा ना हो हरामी होता है। शैतान इबादत के बावजूद जमीन के किसी शहर से भी मशहूर नहीं, अर्शी था। इबलीस का मतलब ही यही है, लिबास अंदर से और लिबास और, अंदर से और हो लिबास और हो। ये इबलीस की अलामत, ये हमेशा लिबास से धोखा देता है। शैतान का तारुफ ये है कि ये हमेशा लिबास से धोखा देता है। आलिम अर्शी ना नजफी ना नजदी, अर्शी मलाइका में फिरने वाला, 6 लाख साल की इबादत तक की रिवायात, 2-2 हजार साल के सजदे, फिर सर उठा के कहता था गलती हो गई है अभी सर नहीं उठाना था, फिर सजदे। और नमाज बेहयाई से रोकती है। ये कुरान का फैसला है। इसे क्यों नहीं रोका? क्योंकि इसके पास अकीदा नहीं था। अकीदा न हो तो न इल्म फायदा देता है न इबादत। मुनकर किसका है? शफीउल्लाह को। और अल्लाह ने उसकी इबादत को लिफ्ट ही नहीं कराई, लानत का तौक गले में डाल के निकाल दिया। दिल करे तो बोलना, वरना जबरदस्ती कोई नहीं, क्योंकि अकीदे में रियायती नंबर वाला पास नहीं होता, इसमें 99 नंबर वाला भी फेल होता है। जब अल्लाह सफीउल्लाह के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता तो वलीउल्लाह के मुनकर की इबादत कैसे कबूल? उसका मैं रोकूंगा सिरात मुस्तकीम से, अली की विलायत से। तो ये मिशन शैतान है, ये शैतान का मिशन है कि वो विलायत अली से रोके। और 12 हैं अली की विलायत के लिए, और सबसे बढ़ के जनाब ज़हरा अली की विलायत के लिए दरबार में जाके पहली टकराने वाली शहजादी। दुनिया में जितने बंदे शिया हुए उनसे पूछो तुम क्यों हुए?
اکثریت کہتی ہے علی کی ولایت اس لیے اختیار کی، خاتون کا حق، پتہ چلا کھجوروں کے لیے نہیں گئی تھی، تجھے علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے گئی تھی۔ کیوں ہوئی کربلا؟ لا الہ الا اللہ پہ بولو جنہیں زبان اللہ نے دی ہے۔ کیوں میرا بچہ آگے بیٹھے، توجہ کر، لا الہ الا اللہ پہ جنگ ہوئی، بولو محمد رسول اللہ پہ اذان ہو نہیں رہی تھی، عنوان ہے علی ولی اللہ، محمد رسول اللہ تک پڑھنے والوں نے علی کے بیٹوں کو قتل کر دیا، علی کی بیٹیوں کو قید کر دیا۔ اتنے لاکھ صحابی، کسی کی بیٹی کی چادر نہیں چھینی، ہر کوئی گھر میں امن میں، علی کی بیٹیاں جنگلوں میں۔ اصلاح کے نام پہ غریب کی عزاداری پہ حملہ کرتے ہو، اصلاح کے نام پر اصلاح اپنے آپ سے شروع کر دو۔ جسے ذاکروں کی نیازیں اچھی نہیں لگتی خود لینا چھوڑ دے، خود اعلان کرے میں آج کے بعد نیاز نہیں لوں گا۔ کون دے سکتا ہے اور کون لے سکتا ہے؟ دینے والے کو بھی عزادار ہونا چاہیے، لینے والے کو بھی عزادار ہونا چاہیے۔ باقی قصہ ہے غریب کے گھر کا، آنسو وہی قبول ہوگا جو معرفت کے ساتھ ہوگا، جس نے غریب سمجھ کے رونے والے جیسی شکل بھی بنا لی، اس سے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے حسین کی ماں نے۔ کیوں بیٹھے ہو مٹی پر؟ بانیان مجلس کی اللہ زندگی کرے، یہ تمہارے لیے کرسیاں نہیں بچھا سکتے تھے، مٹی پہ اس لیے بٹھایا ہے۔ یاد اس گھر کی ہے جن کے خیمے جل گئے تھے، عرش کے مالک تھے، فرش پہ رول کر۔ نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو، علی کی حمایت مشکل ترین موضوع ہے۔ یہ تبلیغ نبی بھی کرے تو مجمع میں خطرہ ہوتا ہے۔ ایک زندگی ہے ختم ہونے والی، اس کی ہمیشگی کا بھی یقین ہو تو چادر تطہیر کی قسم علی کی ولایت پہ قربان۔ اپنی نسلوں کے عقیدے بچا، اپنی اولاد کو چیک کر، یا علی مدد کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ صبح اٹھ اپنے بچے کو کہے یا علی مدد، جواب دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، جواب نہ دے تو تربیت کر۔ تو بچپن سے یا علی مدد سکھا اپنے بچے کو، یہ بڑا ہو کے مولویوں سے نہیں پوچھے گا کہ علی اور ولی اللہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں، تو خود حلقے میں کھڑا ہو کے ماتم کر۔ تیرا بیٹا مولوی سے نہیں پوچھے گا بڑا ہو کر کے ماتم جائز ہے کہ ناجائز۔ 36 سال یا 40 سال سجاد آنکھوں سے کیا روئے؟ بولو، خون روئے؟ ابھی بھی مولوی سے پوچھو گے کہ حسین کے لیے خون نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ 10ویں محرم کو خاک شفا کی تسبیح سے کیا نکلتا ہے؟ بول میرا عزیز، اوپر بڑھ کے مجلس کیوں سنتے ہو؟ زیارت کروائی جاتی ہے کہ نہیں کروائی جاتی؟ تسبیح سے خون کے قطرے نکلتے ہیں، مٹی سے خون نکلتا ہے۔ تو کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ مٹی سے نہیں بنا، اس مٹی سے خون نکلے اور اس مٹی سے خون نہ نکلے۔ زنجیر وہی مارے گا جسے سجاد کی پوست یاد ہوئی۔ بندے کہتے ہیں جی آگ پہ ماتم ویشیوں کا طریقہ ہے، ان کو بتایا کر آگ پہ ماتم اس بی بی کی یادگار ہے جو شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں پر سجاد کو پوست کو اٹھا کے چلتی بھی آتی تھی، کہتی بھی جاتی تھی بھیا حسین مرد ہو کے اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے، مستور ہو کے غیروں کے ہنستے ہوئے مجمع میں زین العابدین کو اٹھانا مشکل۔ اپنی نسلوں کے عقیدے مضبوط کر۔ یہ مولا سجاد کو تو کڑی کافروں نے پہنائی تھی، تم ہاتھ میں کیوں پہنتے ہو؟ ہے نا؟ تم بتاؤ، غازی نے دریا میں پانی پیا؟ تمہارے بچوں کو بھی یہ واقعات یاد ہو؟ بھائی عمران شادی سیالکوٹ صاحب، غازی عباس نے دریا میں اتر کر پانی پیا؟ چولوں میں اٹھا کے؟ سوار بھی پیاسا رہا، رہوار بھی پیاسا رہا۔ میر انیس پر خدا رحمت کرے، دا مرثیہ ہے، اپنے گھوڑے پہ ہاتھ پھیر کے عباس نے فرمایا تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے۔
ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے۔ آگے لکھتے ہیں گردن جھکا کے شاہ سے بولا وہ تیز گام، بے ذوالجناح مجھ پہ بھی پانی ہے یہ حرام، آقا ابھی حسین کے بچے ہیں تشنہ کام، اس فوج میں نہیں کہ ڈبو دوں وفا کا نام۔ مقصد یہ ہے کہ ذکر وفا چار سو رہے، تر خشک لب ہو یا نہ ہو آبرو رہے۔ لگا کھانسی پہ فتویٰ کہ حسین کا پانی تو کافروں نے بند کیا تھا، عباس نے کیوں نہیں پیا؟ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ عباس کے گھوڑے نے پانی میں پاؤں مارنا شروع کیے، پانی اچھلا، کھانسی کی ابا بھیگ گئی۔ جلال میں آ کے کہا میں نے پینا نہیں تھا، تو نے میری ابا کو بھگو کیوں دیا؟ تڑپ کے کہتے ہیں مولا جانتا میں بھی ہوں کہ ماس کے خیمے میں نہیں جائے گی، تیری ابا کو بھگو دیا ہے تاکہ جب تیری لاش حسین اٹھا کے خیمے میں جائے، سکینہ تیری ابا کے دامن کے نچوڑ کے علی اصغر کے ہونٹوں میں پانی۔ ساری زندگی ہم بزرگوں سے سنتے ہیں، علماء سے، ذاکرین سے، اصغر کی ماں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ ان کا تو کافروں نے بند کیا تھا۔ اصغر کی ماں نے ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیا؟ یہ چھاؤں پہ کیوں نہیں بیٹھی؟ لیلا کا 18 سال کا تھا، مارا بھی برچھی سے گیا، پہلے خیمے پہ کھڑی رہی، پھر لاش پہ آئی نہیں۔ حسین نے بی بی زینب سے پوچھا اکبر کی ماں نہیں آئی؟ بی بی خیمے کے دروازے پہ جائے تو چھپ کے کھڑی ہوئی، فرمایا بھابی اکبر کی لاش پہ نہیں آئے گی؟ رو کے کہہ دیا 3 دفعہ آنے کی کوشش کی ہے، اکبر کے سرانے کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، میں پردے کی وجہ سے نہیں آئی، پتہ نہیں کون ہے، آواز ہی پہچان، بوڑھا نہیں حسین کی داڑھی سفید ہو، فضائل سنا کر امیر بن کے، مصائب سنا کر غریب بن کے، 10,000 کا مجمع ہو جنازے میں، سارے کے سارے نہیں روتے، کوئی گھر نہیں جسے ملک الموت رلا کر نہ گیا ہو، 4-5 ملک اسلم صاحب بندے روتے ہیں، اجنبی بندے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا؟ مختار بھائی پوچھتے کہ نہیں پوچھتے یہ کیا لگتا ہے؟ کبھی زندگی میں حسین کو ایسے رویا کر مجلس میں فرشتے زہرا سے جا کے پوچھیں یہ تیرے حسین کا کیا لگنا؟ اس نے گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا۔ اکبر کی ماں نے تو نہیں کہا میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی۔ قاسم کا 13 سال سن، ماں کے سامنے گھوڑوں کے سموں کے نیچے، بدن ہو سہکانن، گوشت گھوڑوں کے سموں میں کچلا گیا، چہرے کا کوئی پھول قبر حسن کے لیے بھی باقی نہیں بچا۔ اس نے بھی نہیں کہا ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی۔ کبھی سوچ رباب کا تھا بھی صرف 6 مہینے کا، کس رنگ میں اجڑی ہے جناب رباب، رو کے کہتی تھی اصغر تیرے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پیوں۔ وجہ اکبر کو برچھی لگی، برچھی چھوٹی تھی اکبر بڑا تھا، قاسم کو تیر لگے، تیر چھوٹے تھے قاسم بڑا تھا، اصغر کو جو تیر لگا وہ تیر بڑا تھا، علی اصغر چھوٹا تھا۔ امام سے منقول ہے اس تیر نے وہ کام نہیں کیا جو تیر کرتے ہیں، تیر کا کام ہے سوراخ کرنا، اس نے سوراخ نہیں کیا، مینا لغز نے ایلا لغز، ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا۔ مرزا دبیر کا ایک مرثیہ ہے جس کے فکروں کا ترجمہ یہ ہے کہ ظافر جن کہتا ہے کہ جب میں کربلا میں پہنچا اس وقت زخموں سے چور گھوڑے پہ بیٹھا تھا۔ کون؟ حسین ابن علی، پورے جسم پہ اتنے زخم تھے کہ ادھر سے ادھر نظر آ رہا تھا۔